عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے. ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے. کوئی روایت نہیں. بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری میں فرمایا حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دونوں عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے. یاد رکھیے، اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے. تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے. وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی. یاد رکھیے. ٹھیک، بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک، ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے. کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار کیا ہوتا ہے صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجئے تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کر لیں. مردوں کی نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہو، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر. ہاں، عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے. کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں. ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش طرح سے یوں ایسا، بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس ہے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بول کے ایک دم بالکل ایسا پیچھے منڈی کر کے کھڑے ہو جاتے. نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں. ٹھیک ہے، تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے. دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی اور یوں کرتی، اور مرد بیچارے یوں کرتے. تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے. کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد اٹھاتے؟ لفظ ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے. بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا. یہ کہاں کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے. اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی. اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے. جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے. تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے. تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا. ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے. ٹھیک، بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام. تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی. 3rd person اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس. ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یہ جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے. خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ. نہیں اچھا ٹھیک ہے، تو پیسہ نہیں تو پھر ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی؟ امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ تو اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے. نہیں وہ تو ویسا تو نہیں ہے. تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو. وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف. تھوڑا دیر صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ باندھنے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی ہے. تو وہاں ہی منہ بند ہو جاتا ہے ان کا. خواہ بحث کر کے کیا فائدہ؟ ٹھیک، تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، دونوں سینے پر باندھے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ. عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے
اس کا سینہ اس پہ چپک جائے اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے, چمٹ کر سجدہ کرے. کیوں؟ اور وہ سجدہ بھی کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے. یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیجیے پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھیں آپ بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, آپ زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا, بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی ہے. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون نہیں, عورت ظاہر سے ہوتا ہے, عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہیں, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے, دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, ہے نا, اور بڑے بڑے ہیں, مطلب سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں بھائی ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس ہیں, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, ختم, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے, بھائی چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں ہے تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پھر پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کا نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لیں تو تقریباً نماز سنت. تو فرشتوں کے درود حاصل کرنے والے لوگ یاد رکھیں, یا فرشتوں کی صلاح بھی اس کو کہیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی جو ہے نماز بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے, یاد رکھیں, جس کو فارسی میں درود بولتے ہیں, عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں. تو فرشتوں کی دعا کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات بالکل عام ہے, بہت ساری مرتبہ جب ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ. پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے. اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی, صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی, ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو. اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو. کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ صحابی نہیں ہے لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا. تو پتہ چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے, عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا. اس سے پتہ چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے, لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا ہے. بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے. اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے آپ کے لیے دعا کرنے لگے, اتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگائیے, اور وہ ہے فرشتے, یاد رکھیے. تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے ہیں کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے, ہے نا. تو بہرحال یہ کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے. مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق, نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی, انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی, مٹی سے ہوئی, اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے. اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے, چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے, نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں
جو پچھلے جمعہ کی خطبات میں رکھ چکا ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے اس کو۔ تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے بد دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے، اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے، چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے۔ بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہیں جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے نا۔ اچھا، جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال ہیں، جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرے تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار اور ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گی وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ عمل جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے، یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہوں اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوبل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا، ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے۔ جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں، ہاں اب اگر آگے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے۔ تو اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گی، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں، اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے ہی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں۔ کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے، ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے، پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی، اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، آئیے حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ یا جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے۔ دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے، فرض ثواب نماز کا مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے، اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں ہے نماز کے باوضو حالت میں، تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسجد جا کر پڑھیں، جلدی آ کر وہ جو ہے اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے۔ یاد رکھیں تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی۔ اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے۔ یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے جو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا۔ اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہے، یہ میں اپنے آپ کو ملا تو ہم لوگ کتنے بد نصیب ہے کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب۔ 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی، عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا گیا، ملائکہ سے ہو، کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں۔ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے، رمضان کے اول 10 دن دیکھیے ہر مسجد بھری ہے۔ اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا، تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ۔ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا۔ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نماز ہی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے، تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور پر۔ بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے
نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے یہ کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے، آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش۔ اب یہ بھی ہماری بد نصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے۔ آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے، عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز، انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے جائیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زبانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا، تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گئے کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اسپیشل نتھنگ، لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے، شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا، نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے، دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں۔ اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں، اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتا ہے۔ تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکتا بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے، ہاں، لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں بھی ہے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے۔ پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کیا آ رہا ہے، تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے اور جب بھی جائے، سب سے آگے آگے بیٹھنے کی، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے تھا۔ چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کو بھی جگہ ہم رکھتے ہیں، عام نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں آ کر، پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں۔ تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل ہے پہلی صف کے۔ بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے۔ اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے، یاد رکھیں اسی معنی میں۔ اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ، یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت ہے، تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں، تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا۔ تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئے، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے، جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں، چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر 5ویں فل کروں، پیچھے نہیں، سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے۔ تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی، یاد رکھیں۔ آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے
सीधे हाथ की तरफ खड़े होना, इसके स्पेशल फजाइल है। फ्रंट रोज में आना नमाज के लिए और इमाम के राइट साइड खड़े होना। इस मस्जिद में ये होगा राइट साइड, ठीक है, क्योंकि इमाम का राइट, इमाम जब खड़ा हो जाएगा तो रुख बदल जाएगा उसका डायरेक्शन। जब वो किबले तरफ मुंह करता है तो उसका सीधा ये है, उसका उल्टा ये है। तो जो शख्स नमाज के लिए आता है और इमाम के सीधे तरफ पहले रो को फिल करता है, मतलब इसमें अदब भी है कि आपको पहले सब फुल करना है तो पहले सीधे तरफ फुल होना, फिर उल्टे तरफ होना। लेकिन अब लोगों की मजबूरी है कि हम शॉर्टकट भी नहीं, शॉर्टेस्ट कट देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वहां से यहाँ तक आऊंगा तो 20 कदम ज्यादा हो रहे, वहां से यहाँ आऊंगा तो 5 कदम में पहुंच जा रहा हूँ, तो 15 कदम ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, कैलोरीज जलती है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पहले हम ये फील करेंगे, फिर हम ये फील करेंगे, क्योंकि रास्ता लेफ्ट से शुरू हो रहा है ना मस्जिद में, राइट में आना चाहिए पहले, और राइट का अगला पहले पूरा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी आधी फर्स्ट राइट हैंड से मस्जिद फुल हो जाएंगे, नहीं, वो बात भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हदीस रख देता हूँ आपके सामने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, बिला शक और शुबह अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते सफ़ों की दाएं जानिब वालों पर दरूद भेजते हैं, इमाम के राइट हैंड साइड कर रहे कि नमाज पढ़ने वालों पर दरूद भेजते हैं। तो इसका क्या माना, सिर्फ राइट हैंड साइड पूरा फुल कर दे, पहली का राइट, सेकंड का राइट, थर्ड का राइट, नहीं। इसलिए कि पहली सबसे अफजल हुई, इसमें इमाम का राइट साइड सबसे अफजल हुआ। मैं लेफ्ट इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इमाम का राइट ये होता है। तो पहला जो पहली सफ का सबसे अफजल पार्ट है इमाम का राइट साइड, फिर उसका लेफ्ट साइड, फिर दूसरी सफ का सबसे अफजल पार्ट है उसका राइट साइड, फिर उसका लेफ्ट साइड। अब कोई कहे कि पहली सफ का राइट फुल होगा तो मैं सेकंड का क्या राइट फुल करूं, नहीं, क्योंकि सेकंड के राइट से फर्स्ट का लेफ्ट अफजल है, क्योंकि पहली सफ अफजल है ना, पहली सफ में उसका राइट साइड अफजल है, फिर उसका लेफ्ट है, दूसरी सफ में उसका राइट है, फिर उसका लेफ्ट है। लेकिन लेफ्ट जो सेकंड रो है, दूसरी जो सफ है, वो पहली सफ से कभी भी अफजल नहीं है, चाहे उसके राइट में खड़ो चाहे लेफ्ट में, तो ये अफजल है। तो पहले पहली सफ फिल करना चाहिए, जिसमें लोग आते पहले राइट तलाश कर। जैसे आपको अगर मिल जाए कि भाई एसी ट्रेन है और सीट फ्री मिल रही तो सबसे अच्छी जगह पहले भागते ढूंढेंगे, तो वैसे सबसे अच्छा मुकाम ये है कि आते ही सबसे राइट हैंड के साइड सबसे आगे बैठने की कोशिश करना चाहिए। और अगर पहली सफ फिल हो रही है तो पहले उसका राइट, फिर उसका लेफ्ट, फिर सेकंड में आप पहुंचे तो पहले उसके राइट में बैठने की कोशिश, वो फुल है तो फिर उसका लेफ्ट, फिर थर्ड में पहुंचे तो उसका राइट, फिर उसका लेफ्ट, फिर इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद। तो फरिश्तों की दुआएं उन लोगों को हासिल है जो सफ़ों के अंदर आते हैं और इमाम के राइट साइड बैठते हैं। याद रखिए, वो उनका भी राइट साइड होता है, जो आप इधर देखते पाएंगे आपका राइट साइड भी यही रहेगा, तो राइट साइड में बैठते हैं। तो ये इसकी फजीलत ये है कि फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैनेजमेंट, नमाज को तो आए रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके सोच समझ के बैठना है, ताकि मुझे अजर और सवाब मिले और मैं इसका बेनिफिट और फायदा उठा लूँ। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है, याद रखिए। और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे मैंने शुरू में कहा, इन कामों के लिए कुछ भी नहीं करना है। खवातीन भी अंदर बैठी है, वो भी चीज़ों को सुन रही है। खवातीन के अंदर एक अजीब मिजाज है, वो पहली बार जुमा को जब जिस मस्जिद में आती जहाँ बैठती है, दूसरी बार आती है तो वहीं बैठती हो, चाहे अगली पूरी सफ़े खाली रहे, नहीं हम यहीं बैठते हर बार, बल्कि आके दूसरों को उठाते हो, उठो यहाँ से, हाँ कितने जुमा से हमारे यहीं बैठते, चलो आगे जाओ आप, और खुद पीछे बैठ रही है। सुभान अल्लाह, ये अजर, ये सवाब। वैसे ही औरतें मस्जिद में नमाज को नहीं आ रही तो ये सफ़ों वाले सवाब से तो महरूम ही रहेंगी ना, बट नेचुरल है। ये जो फजीलतें बताई जा रही है, ये सफ़ों की बताई जा रही है, जमात की बताई जा रही है, मस्जिद में आने की बताई जा रही है, तो ऑलरेडी महरूम है। एक जुमा आ रहे हैं उसको महरूम कर दे रहे हैं, उसमें भी अपने ढंग से बैठ रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम तीसरे रूम में बैठते हैं, मस्जिद के तीसरे में बैठ रहे हैं, हालांकि 2 खाली है, भाई आज जल्दी आ गया आप, नहीं हमारा क्या है वो आदत है हमको, हम तीसरे रूम में बैठते हैं इस मस्जिद के, पहले में बैठिए, उसकी पहली सफ में बैठी है, पहली फुल होगी दूसरी में बैठी है, फिर उसकी तीसरी में बैठी है, फिर उसकी चौथी में बैठी है, फिर उसकी पांचवी में बैठी है, ये तरीका है उसका। फिर पहला रूम फुल हो गया, फिर सेकंड रूम में जाइए, फिर सेकंड फुल हो गया, फिर थर्ड में जाइए। ये नहीं कि हम यहाँ बैठते तो हम बैठेंगे, चूंकि खैर बहरहाल इल्म की कमी है, उससे सारी चीजें होती हैं। अल्लाह रहम करे, हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल तो अब आ गया, अगली सफ़े आ गई और उसमें राइट हैंड साइड की फजीलत भी हमने देख लिया। ये इसी तरह जो है एक और फजीलत याद रखिए, जो आज चौथी बात हम देखेंगे वो ये है, फरिश्ते जिसके लिए दुआ करते हैं वो ये है कि सफ़ों को मिलाने वालों से पर फरिश्ते दुआ करते हैं, सफ़ों को मिलाकर खड़े रहने वालों के लिए। मतलब जब नमाज के लिए एक इंसान खड़े हो तो मिलकर खड़े हो, इसके लिए, ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। आइए हदीस सुन लेते हैं, पहले उसके बाद उसकी तफसीलात देखते हैं। ये जो मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, बिला शक और शुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके फरिश्ते अलैहिस्सलाम सफ़ों को मिलाने वालों पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सफ़ों को मिलाने वालों पर दरूद भेजते हैं। सफ़ों को मिलाना, इसमें किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है कि सफ़ में जब खड़े हो तो मिलकर खड़े हो, कदम से कदम लगे, कांधे से कांधा लगे, इसमें कोई दो राय किसी मसलक की नहीं होती है, किसी जमात की नहीं है। ये हमारी जालत और कम इल्मी का नतीजा है। हर आदमी दूसरे से दूर खड़ा होना चाहता है नमाज के अंदर। ये हदीस में अल्फाज है, उसके लिए ज़रूरी है
کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں اور کیوں ضروری ہے، دوسری روایت بھی انشاءاللہ سے رکھتا ہوں. تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، پھر لیفٹ. جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہو. مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے. وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے ہیں، وی بنا دیتے ہیں نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کہ دوسرا آدمی اب کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے بازو. کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا تو یہ پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ویسے ہی دور ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کو کھڑے رہنا پڑے گا ایچ شیپ میں، جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے سیدھا بالکل دونوں طرف سے. جب وہ ایسا کھڑا ہوگا تو کاندھا بھی اور پیر مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے. تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا. لیکن وہ علم بھی نہیں ہے. ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ تو ہوا تو اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے آ گئے. لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے. مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے. اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے؟ تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں ہے. حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ کے، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا ہے پیر کے، ہے نا. ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے. تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا. تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ایسا آنا. اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا ہے پیر کا، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت. ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی. اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے. اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگیں گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آ کے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا. کوئی کاندھے سے نہیں، کوئی میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے. بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے. تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے. ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا آپ کا. تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے. جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سینہ، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے. کاندھوں اور سینوں کو چھوتے مطلب چسٹ بھی آگے نکلنی چاہیے نماز میں. اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا. ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو، تو انہیں سینہ اندر کر لیا. سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے ہیں اور اتنی صف کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ. لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے. جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے. اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے. تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر، لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا اور کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں صفوں میں، اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا. اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں. ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کی بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے. صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں میرے سے چپکو مت، بازو کر رہا ہوں. آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے. اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟ بڑے اور چھوٹے کا ڈفرنس، مالدار اور غریب کا ڈفرنس ہو رہا ہے نا. جب بھائی میں آپ میرے چپک کے مت کھڑ رہی ہے ایسا، میرے کپڑے بھی استری کر کے آیا میں نے پوری نماز میں، اس کو کریس نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہا شیطان آ رہا ہے آپ کے اندر. اونچ اور نیچ کا، ہائی اسٹیٹس اور لو اسٹیٹس کا، میں بازو چپک کے نہیں کھڑ سکتا آپ سے. سمجھ رہا شیطان کئی طریقے کے صفوں میں آ کے ایسے اختلاف ڈال سکتا ہے. تو آپ فرما رہے گیپ مت چھوڑو، میں بکری کی شکل میں. اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے معلوم، ان کو جب قرآن و سنت بتایا تو وہ منطق لڑاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب جہالت کے نتیجے میں ہوتا ہے. منطق کیا لڑاتے ہیں، جب دو پیر کھولتے بیچ میں بھی تو آ سکتا ہے اس کی، مطلب لاجک دیکھیے. سلام ایسی لاجک پر جہاں نہیں ہونا ہوا لگایا جا رہا ہے. بھائی دنیا میں لگا، بزنس میں لگا ایسا لاجک، بزنس مال کیسا بکنا ہو کیسا، دین میں لگا رہا ہے لاجک. یہ غائب کی بات ہے،
کہ وہ ایک انسان کے دو پیروں کے بیچ میں نہیں آتا ہے، لیکن دو انسانوں کے پیر نہ لگے تو آتا ہے. یہ غائب کی بات ہے. یہ میں نہیں جانتا ہوں کیسے آتا ہے. شکل بتا گی بکری کی بچے کی شکل میں. اور شیطان جہاں بھی آتا ہے فتنے کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا. یہ بات تو طے ہے، یہ بات طے ہو گئی. لیکن انہی منطق لڑانے والوں کو اگر میں جواب دوں اپنی منطقی دماغ کے اعتبار سے، تو جس شیطان نے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا. جس شیطان نے آدم کے سامنے سر نہیں جھکا، اس کو حکم ہوا تھا، وہ اس کی شرمگاہ کے نیچے نہیں جائیں گا. چھوٹا محسوس کریں گا پھر وہ. سمجھ رہے آپ؟ خیر وہ منطقی باتیں چھوڑ دیں میری اس منطق کو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا، ختم ہو کی بات، کہ وہ جب دو لوگ نہیں ملتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ جب صفے بناتے ہیں، بھائی صفے ملانا اتنا کیا ضروری ہے، آپ اتنا کمپلسری کو چپک جاتے ہیں. یہ چپکنے کے چکر میں یہ ہوتا، میرے کو پسند نہیں آتا کوئی چپکے، میرے کو بے چینی ہوتی کنٹینیوسلی اگر کوئی میرے پیر سے پیر لگائے تو، فلاں کرے تو، یہ کرے تو. بڑی عجیب و غریب چیزیں ہم نے ایجاد کر لی چونکہ ہم کو اس کی عادت نہیں رہی ایسا کرنے کی. نتیجتاً یہ سب ہو گیا درک ایکسٹراڈنری، جس کو کہتے ہیں ہیلتھ ہائیجین کے نام پر، لوگوں سے دوری کے نام پر، مختلف وجوہات کی. نماز کے معاملے میں یہ سب کوئی بہانہ نہیں چلیں گا. جب بھی آئیں گے مسجد میں، جب بھی صف بنیں گی، قدم سے قدم لگ کے ہی ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کاندھے سے کاندھا ہمارا لگیں گا، صفیں ایسی بنیں گی، ایک دوسرے کو سب دیکھتے جائے تو کام ہو جاتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلی صف کو سیدھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے